اب ہم کتاب تبلیغ دین کے دوسرے حصے مذموم اخلاق کی تفصیل اور طہارت قلب کا بیان کی چھٹی اصل شروع کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے رعونت اور شہرت و جاہ کی محبت کا بیان۔ خمول و عدم شہرت سے بڑے فائدے ہیں۔ حق تعالی فرماتا ہے کہ دار آخرت کی بھلائیاں انہی کے لیے مخصوص ہیں جو زمین پر رہ کر بڑھنا چڑھنا اور فتنہ فساد کرنا نہیں چاہتے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بکریوں کے گلے میں 2 بھیڑیے آ پڑیں تو وہ اتنا نقصان نہ کریں گے جتنا کہ مال و جاہ کی محبت دیندار مسلمان کے دین کا نقصان کرتی ہے۔ یہ ترمذی اور احمد کی حدیث ہے۔ خوب سمجھ لو کہ رعونت اور حب جاہ بری بلا ہے، ان سے قلب میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں وہ لوگ بڑے آرام میں ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں، پریشان حال، غبار آلودہ، کہ نہ لوگ ان کے پاس بٹھانا پسند کرتے ہیں، نہ عمرہ ان کو اپنی کوٹھی بنگلوں میں گھسنے کی اجازت دیتے ہیں، اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو کوئی ان کو لڑکی دینا پسند نہیں کرتا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور ذلت و مسکنت کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہی میں ایسے بندے ہوتے ہیں کہ اگر کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو حق تعالی ان کی خاطر اس کو پورا فرماتا ہے۔ یاد رکھو کہ جہاں انسان کی شہرت ہوئی اور اس کو مسند عزت کی جگہ بیٹھنا اور لوگوں کے آگے آگے چلنا پسند آ گیا تو بس تباہی آ گئی۔ خدا کے بندے اپنے آپ کو بہت چھپاتے ہیں، البتہ بلا طلب و بلا خواہش۔ اگر حق تعالی ہی ان کو ظاہر فرما دے تو اب ان کو چھپانا مناسب نہیں رہتا۔ دیکھو، انبیاء علیہم السلام، خلفائے راشدین اور اکثر اولیاء کی دنیا میں شہرت ہوئی ہے، مگر ان میں سے کسی نے بھی اپنی شہرت کی آرزو یا خواہش نہیں کی، بلکہ محض حق تعالی کی اطاعت تھی کہ اس نے جس حال میں بھی رکھا اس پر راضی ہو گئے۔ اس لیے نہ تکبر پیدا ہوا اور نہ حب جاہ، کیونکہ حب جاہ اس کا نام ہے کہ اپنی شہرت کی خود خواہش کرے، اور ظاہر ہے کہ اس سے رعونت پیدا ہو جاتی ہے۔ حق تعالی محفوظ رکھے۔ فصل حب جاہ و حب مال کا فرق۔ حب جاہ کے معنی ہیں کہ انسان لوگوں کے قلوب پر قبضہ کرنا چاہے اور اس کی خواہش کرے کہ ان کے دل میرے متی بن جائیں، میری تعریف کیا کریں، میری حاجت کے پورا کرنے میں لپکیں اور جان تک سے دریغ نہ کریں۔ مال کے ساتھ بھی انسان کو اسی غرض سے محبت ہوتی ہے کہ وہ رفع حاجت کا ذریعہ بنے، اور جاہ و شہرت کی خواہش بھی اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی ضرورت بند نہ رہے، پس مقصود کے اعتبار سے دونوں ایک ہی نفع کے سبب ہیں۔ مال کی بنسبت جاہ کی محبت زیادہ ہونے کا پہلا سبب، چونکہ حب جاہ سے مال بھی حاصل ہو سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی چرا سکتا ہے نہ لوٹ سکتا ہے، اور مال کے ذریعے سے بسا اوقات جاہ حاصل نہیں ہوتا، اور مال میں چوری کا اور لوٹ کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ اس لیے حب جاہ کا درجہ حب مال سے بڑھا ہوا ہے، اور چونکہ یہ عام قاعدہ ہے کہ جب کسی کی تعظیم کا اعتقاد لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو لا محالہ لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور دوسروں کو اس مضمون میں اپنا ہم خیال بنانا چاہتے ہیں، اور جب ان کو اس کی دھن لگتی ہے تو بسا اوقات کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ بس اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور آخر کار حب جاہ میں بلا تکلف اور بلا مشقت کامیابی ہو جاتی ہے، برخلاف اس کے مال کے جمع کرنے میں بیسیوں تدبیریں اور ہیلے کرنے پڑتے ہیں، اور پھر بھی خاطر خواہ مال جمع ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو مال کی بنسبت جاہ کی محبت و خواہش زیادہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فقراء بھی حب جاہ میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ حب جاہ کا دوسرا سبب، حب جاہ کے بکثرت ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہر آدمی کو اپنی بڑائی اور عزت کی بالطبع خواہش ہوتی ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ایسا بے مثل و یکتائے روزگار ہوں کہ بس میں ہی میں ہوں، حالانکہ یہ حقیقت الہیہ ہے اور خداوند تعالی ہی کو شان ہے، کیونکہ یکتائی اسی کی شان ہے، اور تمام مخلوق اس واجب الوجود کے نور قدرت کا پرتو
طو ہے۔ پس جو انسان حب جاہ کے مرض میں گرفتار ہے وہ گویا اللہ عز و جل کے ہم پلہ ہو جانے کا خواہش مند اور اس کے ساتھ اس نسبت کے قائم رکھنے سے ناراض ہے جو دھوپ کو آفتاب کے ساتھ ہوتی ہے۔ گویا اس کا نفس فرعون کی طرح انا ربکم الاعلی پکار رہا ہے کہ میں ہی تم سب کا بڑا پروردگار ہوں۔ بس اتنا فرق ہے کہ فرعون نے یہ کلمہ زبان سے لوگوں کے سامنے کہہ دیا تھا اور دوسرے لوگ اس کو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، مگر چونکہ شان یکتائی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی اور اس آرزو میں کامیاب ہونا محال ہے، اس لیے انسان کا نفس چاہتا ہے کہ مستقل وجود میں کامیاب نہ ہو تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ ساری مخلوق پر قبضہ ضرور حاصل ہو جائے کہ جس شے پر جو چاہوں تصرف کروں، مگر چونکہ آسمان، ستاروں، پہاڑ، سمندر اور دوسری بڑی مخلوقات پر قبضہ ہونا دشوار نظر آیا، اس لیے ذرا نیچے اتر کر اس کا متمنی نظر آیا کہ صرف زمین ہی کی مخلوق پر مالکانہ تصرف حاصل ہو جائے، یعنی حیوانات مسخر ہو جائیں اور معدنیات و نباتات تابع فرمان بن جائیں، اور ان علویات آسمانی اور بڑی مخلوقات ارضی کی جن پر مالکانہ تصرف حاصل ہونا ناممکن ہے پوری واقفیت اور تحقیق تام حاصل ہو جائے، تاکہ ہاتھ کا قبضہ نہ ہو تو علم ہی کا قبضہ قائم رہے، اور دنیا کی آبادی میں سے ذوالعقول مخلوق یعنی انسان اپنے قلوب کے اعتبار سے میرے مطیع و فرما بردار بن جائیں کہ میری عظمت و بڑائی کے معتقد ہو کر مجھ کو صاحب کمال سمجھنے لگیں، ہاتھ باندھے ہوئے میری تعظیم کریں اور میری شہرت کا آوازہ ان ملکوں تک پہنچ جائے جہاں میں خود نہیں پہنچ سکتا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ فصل: انسان ایک دن مرنے والا ہے اور جاہ و شہرت مرنے کے بعد ختم ہو جائے گی، پس اگر یہ ناپائیدار شہرت حاصل بھی ہوئی اور مخلوق میں عزت اور جاہ مل بھی گئی تو کیا ہوا؟ یہ تو کوئی خوبی اور کمال کی بات نہیں۔ کمال تو ایسی چیز کا حاصل کرنا ہے کہ جس میں موت کوئی خلل یا کمی نہ پیدا کرے، اور وہ معرفت الہی ہے کہ صاحب معرفت شخص دنیا سے انتقال بھی کر جائے تب بھی معرفت کے بے شمار مراتب میں اس کی ترقی رہتی ہے۔ لہٰذا اس رعونت اور طلب شہرت کا علاج کرو اور اس کی محبت دل سے نکالو۔ یوں سمجھو کہ اگر مثلا تمام دنیا تم کو سجدہ بھی کرنے لگے تو کتنے دن کے لیے؟ آخر ایک دن وہ ہوگا کہ نہ تم باقی رہو گے اور نہ سجدہ کرنے والے باقی رہیں گے۔ تعجب ہے کہ زمانہ تو تمہارے ساتھ یہاں تک بخل کرتا ہے کہ شہر یا قصبہ تو درکنار تمہارے محلے پر بھی تم کو پورا قبضہ نہیں دیتا، اور تم زمانے کی ہمدردی میں ایسے ڈوبے کہ دائمی نعمت اور جاوید سلطنت چھوڑنے پر راضی ہو گئے کہ دنیا کی اس مقدر و حقیر شہرت اور چند ایسے احمق و ضعیف لوگوں کی تعظیم و تکریم پر نازاں ہو گئے جن کو نہ کسی کی موت و حیات کا اختیار ہے اور نہ کسی کے ضرر اور نفع پر دسترس ہے، اور اس کی بدولت اس پائیدار عزت اور عالم ملکوتی کی شہرت کو کھو بیٹھے جو حق تعالی اور اس کے برگزیدہ و پاک مخلوق یعنی فرشتوں میں تم کو حاصل ہوتی ہے۔ بقدر ضرورت جاہ کی تحصیل جائز ہے۔ یہ ضرور ہے کہ انسان مال کی طرح بقدر ضرورت جاہ کا بھی محتاج ہے تاکہ اس کی وجہ سے مخلوق کے ظلم و تعدی سے محفوظ اور ظالم حاکموں کے دست برد سے بے خوف ہو کر با اطمینان قلب عبادت میں مشغول رہ سکے۔ لہٰذا اتنی طلب جاہ میں مذائقہ نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ بقدر ضرورت جاہ اپنی عبادتوں میں ریا اور دکھاوا کر کے نہ حاصل کرے، کیونکہ ریا حرام ہے۔ نیز متقی اور صوفی کی صورت بنا کر بھی مخلوق کو دھوکہ نہ دو، کیونکہ اگر درویشانہ یا عالمانہ صورت کی بدولت مخلوق میں عزت حاصل کرو گے تو خدا کے نزدیک مکار سمجھے جاؤ گے کہ جو مضمون قلب کو حاصل نہ ہو اور محض صورت بنا کر اس کا اظہار کیا جائے وہ دھوکہ اور مکر کہلاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ دھوکہ حرام ہے۔ بہرحال طلب جاہ بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ اس کی ہوس انسان کو ایک حالت پر قناعت نہیں کرنے دیتی۔ پس اگر سچ پوچھو تو دین انہی لوگوں کا محفوظ ہے جن کا حال اتنا مخفی اور پوشیدہ ہے کہ ان کو کوئی جانتا ہی نہیں کہ وہ کس رتبے کے ہیں۔
فصل حب مدح کی وجوہات۔ اکثر حب جاہ کا سبب اپنی مدح و ثنا کی خواہش ہوا کرتی ہے، کیونکہ انسان کو اپنی تعریف و مدح میں لذت آتی ہے، اور لذت آنے کی 3 وجہ ہیں۔ اول، چونکہ کمال حق تعالی کی صفت ہے، اور ہر انسان کو مرغوب ہے کہ میرے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو، لہذا نفس اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ سمجھتا ہے کہ تعریف کرنے والا میرے کمال سے واقف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بے وقوف اور جاہل شخص کی تعریف سے اتنی خوشی نہیں ہوا کرتی جتنے کسی ہوشیار اور عقل مند آدمی کی مدح سے ہوتی ہے۔ دوم، تسخیر کی خواہش ہر شخص کو ہے، اور اپنی مدح سن کر چونکہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مداح کے قلب پر میرا قبضہ اور اثر ہو گیا ہے، لہذا نفس کو اس میں مزہ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی صاحب عزت شخص تعریف کرے تو زیادہ مسرت ہوتی ہے، اور اگر کوئی محتاج یا بھیک منگا فقیر مدح کرے تو بالکل خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے قلب پر قبضہ کرنا کوئی کمال یا خوبی نہیں سمجھی جاتی۔ سوم، یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے آوازۂ شہرت کے بلند ہونے کا ذریعہ پیدا ہو گیا، کیونکہ لوگوں کو میری تعریف کرنے کی طرف توجہ ہوئی، اور اب یہ آہستہ آہستہ پھیل کر دنیا بھر میں بہت جلد شہرت کرا دے گی، لہٰذا مدح سے نفس پھولتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مجمع میں تعریف ہونے سے جتنی مسرت ہوتی ہے، تنہائی میں مدح ہونے سے اتنی مسرت نہیں ہوتی۔ حب مدح کا علاج۔ خوب سمجھ لو کہ اس حب مدح نے لوگوں کو برباد کر دیا، اسی کی بدولت ریا اور طرح طرح کی معصیت میں مبتلا ہو گئے، پس اس کا علاج کرنا چاہیے۔ غور کرو کہ تعریف کرنے والا کس بات کی تعریف کرتا ہے۔ اگر تمہارے مال اور عزت کی تعریف کر رہا ہے تو سمجھو کہ یہ تو کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، مسرت تو حقیقی کمال یعنی معرفت الہی کے حصول پر ہونی چاہیے، اور وہمی کمال تو رونے کا مقام ہے نہ کہ مسرت کا۔ اور اگر تمہارے زہد اور اتقاء کی تعریف ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یعنی یا تو یہ کہ در حقیقت تم زاہد اور متقی ہو اور تمہاری تعریف اس بارے میں سچی ہو رہی ہے، یا محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہاری جھوٹی تعریف کی جا رہی ہے۔ بس اگر سچی تعریف ہے تو اس کا علاج اس طرح کرو کہ دل میں سوچو اور غور کرو کہ ان باتوں اپنے اندر آ جانا اور حق تعالی کا قبول فرما لینا خوشی کی بات ہے، نہ کہ دوسروں کا بیان کرنا، کیونکہ لوگوں کے اظہار کو قبولیت اور قرب الہی میں کچھ دخل نہیں، اور اگر زاہد و اتقاء کی تعریف جھوٹی ہو رہی ہے تب تو خوش ہونا کھلی حماقت ہے، کیونکہ اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ کوئی شخص تمہاری تعریف کرنے لگے اور آپ کی آنتوں اور معدے سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ تم واقف ہو کہ اس میں تو نجاست اور فضلہ بھرا ہوا ہے، اور پھر اس بیجا مدح اور بے موقع بلکہ سری جھوٹی تعریف پر خوش ہونے لگو۔ تم ہی بتاؤ کہ اس سے زیادہ بے وقوفی کیا ہوگی۔ اور جاہ و شہرت کا علاج ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، اس پر عمل کرنے سے امید ہے کہ حب مدح کی جڑ جاتی رہے گی۔